الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ فَقَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ المهتدون صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، سامعین، دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر انسان بنا کے بھیجا ہے، اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں بنا کے بھیجا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور ان کی امت میں ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ بہت بڑا اہم معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو بغیر کہے، بغیر درخواست کے، بغیر کسی پلین کے اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ امت محمدیہ سب سے آخر میں آئی اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اور ساری امتوں کی صفیں 40 ہوں گی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 80 صفیں ہوں گی۔ آخر میں آئی، اور امت محمدیہ کو جو وقت اللہ نے دیا وہ وقت الی یوم القیامہ، الی یوم الدین، قیامت تک کے آنے والے انسان امت محمدیہ میں شامل ہوں گے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوں گے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سید الانبیاء ہیں، وجہ کائنات ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور خود بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام نبیوں میں افضل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ساری امتوں میں افضل۔ تو اللہ کا یہ انعام اور احسان ہے، اور اللہ کا یہ اکرام ہے کہ اللہ نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ تو اس وجہ سے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اور ہم جتنا بھی اللہ کا احسان مانیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھیں تو یہ بہت کم ہے، کیونکہ امت محمدیہ یہ افضل الامت ہے۔ امت محمدیہ یہ آخری امت ہے، اور اس کے لیے قرآن پاک میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، یہ امت وسط ہے، اور یہ امت دوسروں کی سفارش کرے گی، دوسروں کی گواہی دے گی۔ کس وجہ سے یہ بات فرمائی؟ کہ یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو اس وجہ سے اس امت کے لیے قرآن پاک میں فرمایا شہداءکم، کہ تم گواہی دو۔ پہلی امتیں اللہ کے سامنے پیش ہوں گی
اللہ پاک ان سے پوچھیں گے کہ تم نے ایمان پہنچایا، کلمہ پہنچایا؟ تو وہ امتیں یہ کہیں گی کہ جی ہاں پہنچایا۔ کہیں گے ہمیں گواہ دو کہ آپ کے پاس دین پہنچ گیا۔ تو وہ ہماری اس امت کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں گے، اور یہ امت ان کی گواہ بن کر پیش ہوگی کہ واقعی ان کے نبیوں نے ان تک دین کی بات کو پہنچایا، واقعی اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ تو اس وجہ سے یہ امت خاص امت ہے، یہ رحمت والی امت ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں تم کو ضرور بضرور زندگی میں آزماؤں گا۔ اس زندگی میں تمہاری آزمائش مقصود ہے۔ آگے پھر چیزیں بھی اللہ نے ذکر فرما دی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں چیزوں کا خوف دوں گا تمہیں۔ ہر وقت انسان خوف میں زندگی گزارے گا، پتہ نہیں یہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی۔ پھر آگے فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کا، کہ آج کمائی نہیں ہوئی، آج گھاٹا ہو گیا، آج فصلوں میں نقصان ہو گیا، آج بارش زیادہ پڑ گئی، آج ہمارا مال سارا کا سارا چلا گیا۔ والجوع، اب میں کیسے کھاؤں گا؟ پھر آگے فرمایا والجوع ونقص من الاموال، میں تمہارے مالوں میں نقصان دوں گا۔ مالوں میں نقصان، کما رہے ہیں، دنیا کے دھندے کر رہے ہیں، چلتے چلتے اچانک مارکیٹ میں وہ چیز کم ہو گئی، اب اس نے مہنگی لی تھی، اب اس کو سستا بیچنا پڑ رہا ہے۔ تو وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اسی طریقے سے کھیتیاں ہیں، اچانک اس میں نقصان آ گیا، کھیتی اس نے چلائی، کاٹی، بوئی، اور بونے کے بعد جب مارکیٹ میں لے کر آئے تو اس کا ریٹ کم ہو گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ نقصان۔ اب اللہ پاک قرآن میں فرماتے میں اس کو آزماؤں گا، تمہیں ضرور بضرور آزماؤں گا۔ والانفس، اور تمہاری جانوں میں بھی نقصان ہوگا، کبھی بیماری ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی کان میں درد ہے، کبھی پیٹ میں درد ہے، کبھی زندگی کی ناگوار باتیں، ناگوار معاملات ہیں۔ اب اس میں فرمایا والانفس، اب یہ ناگواریاں ہیں زندگی میں۔ پھر آگے فرمایا والثمرات، پھل پکے ہوئے، آم پکے ہوئے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، اور دوسری جتنے بھی پھل ہیں وہ سارے پکے ہوئے ہیں، اچانک آندھی آئی، بارش آئی، سارے کے سارے پھلوں کو گرا دیا، سارے کے سارے نقصان میں چلے گئے۔ پھل بظاہر نظر آ رہے تھے کہ یہ کام آئیں گے، پھل بظاہر نظر آ رہے تھے کہ اس سے فائدہ ہوگا، پھل بظاہر نظر آ رہے تھے کہ میری یہ روزی کا ذریعہ بنیں گے، پھل نظر آ رہے تھے کہ یہ مجھے فائدہ دیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا والثمرات، پھلوں میں نقصان ہو گیا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ تدبیریں اپنی کرنی ہیں، تدبیروں کی حد تک۔ پھر آگے فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری صبر والوں کے لیے۔ مال میں نقصان، جان میں نقصان، پھلوں میں نقصان، کاروبار میں نقصان،
چیزوں میں نقصان، بھوک کا خوف، چاروں طرف سے آزمائش ہے. اب کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. پھر آگے کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب تمہارے پاس کوئی مصیبت پہنچے. جیسے اب آپ خیبر پختونخوا میں کتنا بڑا سیلاب آ گیا، جنوبی پنجاب میں کتنا بڑا سیلاب آ گیا، کراچی کے اندر گھر کے گھر، دکانیں کی دکانیں ڈوب گئی، سویں ہزاریں گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی، ہزاروں لوگوں کا نقصان ہوا. یہ آزمائش ہے. فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، ناگانی آفت، ناگانی معاملہ پہنچے، تو اب اس پر کیا کرنا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے؟ کہتے ہیں منٹ سے پہلے پتہ نہ چلے کہ کیا ہے، 5 منٹ کے بعد پتہ نہ چلے کیا ہوگا. لوگ اپنے آفیسوں میں، لوگ اپنے کاروباروں میں، لوگ روڈوں پر کھڑے تھے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اچانک بارش برسی. 2 بجے کا ٹائم تھا، ظہر کے بعد ایسی بارش برسی، ایسی بارش برسی، 1 گھنٹے کے اندر کراچی پورا ڈوب گیا. گاڑیاں ڈوب گئی، موٹر سائیکلیں ڈوب گئی، روڈ بھر گئے. مصیبت آ گئی اچانک. اس کو کہتے ہیں تقدیر. یہ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ ہے تقدیر. لوگ اپنے کاموں میں نکلے صبح کو، خیبر پختونخوا میں سوئے ہوئے ہیں 100 سال پرانے گاؤں. اچانک بارشیں آئی اور ایسی تیز بارش آئی کہ وہ لکڑیوں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ آبادیوں کو رونتے ہوئے چلی گئی. اور بچے، بوڑھے اور ان کی کھیتیاں اور ان کے مکانات بنے ہوئے سب کے سب ختم. فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ. اب یہ آزمائش ہے، مصیبت آ گئی، اب کیا کرنا ہے؟ واویلا نہیں کرنا، رونا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. دنیا اب ختم نہیں ہو گئی. اللہ لیتا ہے، آزماتا ہے. اللہ دیتا ہے، آزماتا ہے. اللہ نے صحت دی، آزمایا. اللہ نے صحت لی، آزمایا. اللہ مال دیتا ہے، آزماتا ہے. مال لیتا ہے، آزماتا ہے کہ دیکھوں یہ میرا بندہ، یہ میری بندی کس طرف توجہ دے رہا ہے. اور مومن جو ہوتے ہیں، ایمان والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ، اے اللہ یہ ساری چیزیں تیری ہیں، ہم بھی تیرے ہیں. یہ فصلیں، یہ مال، یہ چیزیں، یہ معاملات، یہ کام، اے اللہ یہ سارے تیرے. مصیبت فقالوا انا للہ. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے اللہ تیری طرف ہی ہم نے واپس آنا ہے. ہم تو دنیا میں مہمان ہیں، اس لیے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب. تم دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہیں. کراچی سے چلے، راستے میں خیرپور میں، دادو میں، 7 میں گاڑی نے سٹاپ کیا، کہا کہ نماز پڑھو، روٹی کھاؤ، اور اسی طرح کس کو بشری تقاضا ہے تو وہ پورا کرو. اب یہ 20 منٹ کا سٹاپ ہے. اب 20 منٹ کے سٹاپ میں کوئی پہنچے، اب 20 منٹ اس کو ٹھہرنا ہے، اور ٹھہر کر وہ وہاں کہے کہ میں تو ادھر بلڈنگ بناؤں، میں تو ادھر ایک محل بناؤں، میں تو یہ کام کروں، میں تو یہ کام کروں، تو اس کو ہم بے وقوف کہیں گے، کیونکہ 20 منٹ کا سٹاپ ہے. 20 منٹ میں آپ نے نماز پڑھنی ہے،
20 منٹ میں آپ نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے اور پھر آگے گاڑی آئے گی چلے گی. تو اس لیے فرمایا کہ یہ مسافر خانہ ہے دنیا. کن فی الدنیا کأنک غریب، آپ مسافر ہو، ایسے زندگی گزارو جیسے مسافر ہے. او عابر سبیل، راستہ کاٹنے والا، راستہ چلنے والا آدمی. ہم اور آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا، نہ ہمیشہ ہیں، نہ ہمیشہ ہوں گے، نہ ہمیشہ والی زندگی ہے. یہ دنیا عارضی ہے، عارضی. ہمیشہ آخرت ہے، ہمیشہ موت کے بعد والی زندگی ہے. اب دنیا میں یہ آزمائش ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں. اس وقت ہمارے ملک پاکستان وطن عزیز پر، لوگوں پر، مختلف علاقوں میں بہت بڑی آزمائش ہے. برے کے پورے گاؤں، نسلیں ختم ہو گئی، اکیلے رہ گئے. کل کچھ صحیح تھا، آج سب کچھ ختم ہو گیا. اب یہ آزمائش ہے. اب ان آزمائش میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. عبرت والو، آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، عقل والو عبرت حاصل کرو. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. یہ معاملہ ان پر نہیں، گویا ہم پر آئے. اب ہم نے اپنا کیا کرنا ہے؟ اپنے آخرت اور آنے والی زندگی اس کو دیکھنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. تو یہ جتنے بھی ہمارے معاملات، جتنے بھی ہمارے سامنے پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ اس لیے کہ میرے بندے تو اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کے احکامات کو پورا کر لے، اور اپنی زندگی سے جو گناہ والی زندگی ہے، اللہ سے دوری زندگی ہے، اللہ کے رسول سے دور ہیں، قرآن اور سنت سے دور ہیں، اور دنیا میں منہمک ہیں. دن رات دنیا کی فکر، دن رات دنیا کی سوچ، اس سے ہٹ جائیں اور اپنے ابدی گھر، اپنے آخرت والے گھر، اس زندگی کو ہم سوچیں. اس زندگی میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں کہ یہ زندگی تو دکھوں میں، یہ زندگی تو گزر جائے گی، پر آخرت والی زندگی وہ نہیں گزرے گی. تو آخرت والی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی اچھی بنانی ہے، ہم نے اپنی زندگی بہتر بنانی ہے. اپنی زندگی کے ہر لمحے کو، ہر معاملے کو، ہر چیز کو اللہ کے حوالے سے دیکھنا. اب اس پر یہ آئے ہیں جتنے معاملات. اب دو چیزیں ہم پر فرض ہیں. ایک تو ہم اپنی زندگی کو بدلیں، توبہ استغفار کریں. استغفر اللہ ربی، اللہ جتنے میرے گناہ ہیں، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، میرے معاف فرما. میں پکی توبہ کرتا ہوں. نہ جانے کب ہماری زندگی کی شام آ جائے، کس تکلیف سے ہم گزر جائیں. اے اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ اللہ کو پسند ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کی طرف توبہ کرو. اور دوسری بات ان لوگوں کی ہم مدد کریں. جانی مدد کر سکتے ہیں، مالی مدد کر سکتے ہیں، اور لوگ کر رہے ہیں. یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. اشتکا عینہ اشتکا کلہ، آنکھ کو تکلیف ہے، پورے جسم کو تکلیف ہے. تو ہم اور آپ ان کے لیے دعائیں کریں. اے اللہ، وہ جس تکلیف سے گزر رہے، جہاں جہاں سیلاب آیا،
اے اللہ جہاں جہاں جو پریشانیاں آئیں، جانے گئی، مال گیا، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اور اے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی ان کی مدد کریں، ہم بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔